آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام سوال تو ہوگا. اس وقت بھی ہے، اس وقت جو ہے اہم ایشوز کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. ایک تو ایران میں جو ہے آیت اللہ خامنئی کے جنازے پہ گفتگو کریں گے. اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر صحافی امتیاز خان فران، جبکہ رفعت سعید وہ بھی سینئر صحافی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ان کی سفر آخرت کا جو ہے سلسلہ جاری ہے، ان کی تدفین آئندہ آنے والے دنوں میں ہوگی اور مشہد میں ان کی تدفین کی جائے گی. کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ جو ہیں وہاں پہ شریک ہوئے ہیں. کروڑوں لوگ یہاں پہ جو ہے شریک ہوئے ہیں اور بڑا اجتماع ہوا ہے اور ایران نے ثابت کیا ہوا ایک قوم بن کے جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. پاکستان سے بھی اعلیٰ ترین قیادت جو ہے، سب سے بڑی قیادت پاکستان سے ایران گئی تھی، جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعظم پاکستان اور بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ، اور اس کے علاوہ بھی کافی ممبران تھے، جبکہ اور بھی لوگ پاکستان سے گئے تھے. مختلف 100 سے زائد ممالک کے وفود نے جو ہے اس میں شرکت کری ہے اور یہ ایک بہت بڑا جنازہ تھا جسے دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا جنازہ جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے امریکہ اور ایران کے کیا تعلقات ہوں گے، اس پہ ہم جو ہے وہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پہ امتیاز خان فران. امتیاز خان فران، بتائیے گا آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک تو یہ جو تدفین کا مرحلہ ہے اس کو آپ نے کیسے دیکھا، اور آئندہ امریکہ اور جو ایران کے تعلقات ہیں اس میں آپ کیا تبدیلی کوئی محسوس کر رہے ہیں یا اسی طرح ان لوگوں کی حالتیں جو جنگی صورتحال ہے وہ جاری رہے گی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر دم درود و سلام محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. دیکھیں، اس وقت آپ نے دنیا کا ایک بڑا جنازہ کہا. میں تو اس کو جنازہ نہیں کہتا، میں تو اس کو ایک عزم کہتا ہوں کہ یہ عزم کا ایک جلوس تھا، ایک عزم کا ایک مظاہرہ ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے. اور 2 صدی کا ایک سب سے بڑا شہید کے جو پروسیشن ہے اس کے اندر ہم شامل ہیں، اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں. دیکھیں، حضرت امام خمینی صاحب کی جب رحلت ہوئی تھی تو اس میں بھی ایک بہت بڑا جلوس تھا، بہت یعنی چاہنے والے موجود تھے. لیکن یہ شہید کا آپ اس کو جنازہ کہہ سکتے ہیں، شہید کا اب عزم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 2 صدی کے ایک بڑا شہید، اور جنہوں نے اپنے عزم کے ساتھ اور خود، ایسا نہیں کہ وہ اچانک ان کو پتا تھا وہ جنگ کے اندر موجود ہیں، وہ شفٹ بھی ہو سکتے تھے اور وہ کہیں اور بھی جا سکتے تھے، لیکن وہ نہیں گئے. وہ ہر اس جگہ موجود رہے کہ جہاں پر انہیں نشانہ، احتیاط تھی ضرور، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل چھپنے کے اس میں تھے. بہرحال ایک یہ واقعہ ہوا، دنیا نے دیکھا، اور میں تو کئی ایک پروگراموں میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اگر حضرت آیت اللہ خامنئی صاحب حیات ہوتے تو شاید صورتحال اور دوسری ہوتی. جو اس وقت بہت سارے بحران میں خود امریکہ اور بہت سارے ممالک گھرے ہوئے ہیں، وہ شاید اس طرح نہیں ہوتے. وہ کیونکہ فیصلہ کرنے میں ان کا تجربہ بھی تھا. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ شہادت ہوئی حضرت خامنئی صاحب کی تو محترم سیستانی صاحب نے یہ بات کہی تھی. پہلے اسٹیٹمنٹ پہ انہوں نے ظاہر ہے کہ تلقین کی تھی اور بہت ساری باتیں، لیکن جو ان کا دوسرا اسٹیٹمنٹ آیا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا سیستانی صاحب نے کہ دنیا اس کے نتائج بھگتے گی جو یہ شہادت ہوئی ہے اور یہ جو معاملات ہوئے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی تک دنیا کے کئی ممالک، کیا آدھی سے زیادہ دنیا اس کو بھگت رہی ہے. اس کو سنبھلنے میں بھی دنیا کو ایک ٹائم چاہیے. اور اگر جہاں تک بات کی جائے امریکہ اور ایران کے آئندہ تعلقات کی، دیکھیں اگر بدترین کشیدہ بھی رہے تو کیا فرق پڑے گا. پہلے 40 سال کشیدہ رہے اور کبھی اچھے ہوتے تھے، کبھی خراب ہو جاتے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والا جو امریکہ سے جو معاہدہ ہوا ہے یہ آفٹر وار ہوا ہے، جنگ کے بعد ہوا. 1981 میں حضرت امام خمینی صاحب کے حیات میں ایک معاہدہ ہوا تھا. اور جب میں نام بولوں، ایک بڑے مشہور وہاں کے امریکی صدر تھے، ان کے الیکشن چل رہے تھے اور پاسداران نے ایک امریکی سفارت خانے پہ قبضہ کیا اور شاید وہ کافی ٹائم، کئی مہینوں یا شاید سال سے بھی زیادہ وہ رہا تھا. تو اس میں ایک معاہدہ ہوا تھا. پھر اس کے بعد اگر آپ آگے آئے تو 2015-16 میں حضرت خامنئی صاحب، آیت اللہ خامنئی صاحب کی حیات میں ایک معاہدہ ہوا تھا. لیکن یہ دونوں معاہدے جو تھے، اچھا اس میں کم و بیش وہی نکات شامل تھے
جو حضرت آیت اللہ خامنئی صاحب کے آیات میں ہوا تھا کہ اپنی یورینیم کی افزودگی کو محدود رکھے گا، اور یہ سارے کے جو میزائل ٹیکنالوجی اس طرح کے تھے، تو اس میں خلاف توقع اگر آپ دیکھیں تو جرمنی بھی شامل تھا، فرانس، چائنا، رشیا، امریکہ اور جرمنی یہ اس میں شامل تھے۔ لیکن جب یہ ٹرمپ پہلی مرتبہ منتخب ہوئے 2018 میں، جب یہ پہلی مرتبہ ہوئے تھے تو اس معاہدے سے نکل گئے تھے۔ انہوں نے کہا باراک اوباما نے یہ صحیح معاہدہ نہیں کیا، بہت کمزور معاہدہ، میں اس کو نہیں مانتا۔ لیکن دیکھیں خدا کا ایک کمال دیکھیں، خدا کی ترتیب دیکھیں کہ اب ٹرمپ نے جو معاہدہ کیا ہے اس کو باراک اوباما والے یہ کہہ رہے ہیں، ان کے حامی کہہ رہے ہیں، کلنٹن کے حامی کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی کمزور معاہدہ ہے، اس سے اچھا معاہدہ تو ہم کر کے گئے تھے۔ لیکن اب جو یہ والا جو معاہدہ ہوا ہے، یہ مشتبہ ہم کہہ سکتے ہیں خامنئی صاحب کے جو موجودہ رہبر معظم ہیں ان کے دور میں جو ہوا ہے، یہ آفٹر جنگ ہوا ہے، اور جنگ کے بعد ہونے والے معاہدے آپ اسلامک نان اسلامک ہسٹری اٹھا لیں، جنگ کے بعد ہونے والے معاہدے کافی دیر پا ہوتے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد کے بھی معاملات بہتری سے ہو سکتے ہیں۔ میں اس سینس میں دیکھ رہا ہوں تو ایک معاہدہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اچھے صورتحال آگے چلے گی، کیونکہ ترکیہ میں آج ٹرمپ بیٹھے ہوئے ہیں، نیٹو کے اندر آئے ہیں، اور میں تو اب اس سے آگے دیکھ رہا ہوں کہ یہ یوکرائن والا مسئلہ بھی انشاءاللہ یہ ترکیہ، پاکستان اور یہ سارے مل کے ہی اس کو سالو کر سکیں گے۔ ایک بہتر ہے، اور میں مشرق وسطیٰ کے لیے بھی بہتر ہے، مگر کہیں کہیں اسپائلیشن ہو رہی ہے اسرائیل کے طرف سے، مگر وہ ہوتی رہے گی۔ ظاہر ہے کہ اسرائیل تو ایک ازلی اب اس میں یہودیزم کہیں یا اسرائیلزم کہیں، وہ تو اینٹی اسلام رہے ہیں، ان کی اسٹریٹجی ہے۔ جیسے ایک طرف یہ پاکستان اور امریکہ کے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات MOU کے بعد ڈائلاگ چل رہے ہیں، دوسری طرف جو ان کے وزیر میرے خیال خارجہ ہیں ٹرمپ کے جو قریبی ہیں مارکو روبیو وغیرہ، وہ لبنان میں جا کے معاہدہ کر رہے ہیں تھوڑا سا اگینسٹ، یعنی جو لبنان کے حوالے سے جس میں اسرائیل کو وہاں پہ فوج رکھنے کے لیے اجازت دے دی گئی ہے، کنڈیشنل یا انکنڈیشنل، لیکن یہ ظاہر ہے کہ نکل جائے گا یہ معاملہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا موقع آیا ہے، 14 نکاتی جو MOU یہ کہ امتیاز فرحان آپ کا موقف آ گیا۔ رفعت سعید آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بتائیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب یہ بتائیں دھمکیاں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ٹرمپ نے ابھی حالیہ دنوں میں پھر دھمکی دی ہے کہ ہم چاہیں گے تو کچھ اور ہو جائے گا، 1 گھنٹے کا ٹائم لگے گا، 2 گھنٹے کا ٹائم لگے گا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ جو شہید کا جنازہ تھا اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور یہ آئندہ کے تعلقات جو امریکہ ایران کے آپ کو کس سمت میں نظر آ رہے ہیں؟ کوئی بہتری نظر آئے گی اس میں؟ دیکھیں یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہے یہ کچے دھاگے کی طرح ہے، اور اس پہ آپ بہت زیادہ ریلائی نہیں کر سکتے، بہت زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتے، اور میرے خیال میں ایرانی عوام کی سوچ بھی یہی ہے۔ اور خامنئی صاحب کے جو جنازہ اس طرح سے منعقد کیا ہے، اس سے ایرانی قوم نے بہت واضح پیغام دے دیا ہے کہ ان میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی تفرقہ نہیں ہے، وہ ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہیں۔ اس طرح یہ تھا کہ اس طرح رجیم چینج ہو جائے گا، جس طرح کی باتیں ہوئی تھی اس جنگ سے پہلے، تو وہ ساری چیزوں کی تو نفی ہو گئی ہے بہت واضح طور سے۔ لیکن ماضی کے جو تجربات ہیں امریکہ کے ساتھ ایران کے، وہ کوئی بہت زیادہ خوشگوار اور اچھے نہیں ہیں، اور اب بھی ہمیں اچھا ہے دنیا میں امن ہو جائے، اس کو امن پسند نہیں ہے، اور کیونکہ اس جنگ سے جو ہے دنیا متاثر ہو رہی تھی۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیاروں سے زیادہ جو طاقتور ترین چیز ثابت ہوئی ہے وہ آپ نے ہرمز کا کنٹرول ہے، اور وہ میرے خیال میں جوہری ہتھیاروں سے زیادہ کارگر ثابت ہوا ہے اس معاہدے پہ آنے میں اور اس معاہدے کو کروانے میں، اور یقیناً پاکستان کا ایک اہم کردار ہے۔ پاکستان نے اس میں ایران کی مدد تو کی ہے، لیکن اپنے آپ کو اس خطے میں جنگ میں جھوکنے سے بھی بچایا ہے، کیونکہ ایران اور کے جو جنگ اگر چارہ طول پکڑتی تو اس کے اثرات آپ کو خود ہی اندازہ ہو گیا تھا، جو ہم پہ اثرات آنے شروع ہو گئے تھے، تو آنے والے دنوں میں اگر یہ جنگ جاری رہتی تو ہم پہ اور اقتصادی طور پر ہمارے پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے۔ ہاں یہ ضرور ہے، آپ دیکھیں کہ ایران نے اس میں اپنے اثاثے جو منجمد اثاثے تھے اس کی بحالی بھی اس میں شامل کروا لی ہے،
تیل کی تجارت بھی اس نے شروع کر دی ہے. اپنے آپ کو اس نے عالمی سطح پر منوایا ہے اور دنیا کے دیگر ممالک سے سفارتکاری کے ذریعے جوڑا ہے اپنے آپ کو. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایرانی تو بہت اپنے ہم نے احتیاط سے کھیلے، اچھے کھیلے، اور پھر صدر ٹرمپ جو تھے وہ پھنس گئے تھے اس جنگ میں، اور ان کو ریلیز دلوانے میں پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا. امتیاز فرحان، یہ بھی بتائیے گا پاکستان کا جو رول ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پوری دنیا میں جو ہے وہ ہماری تعریفیں ہوئی، پوری دنیا نے سراہا کہ پاکستان کا کردار جو ہے بہت مثبت کردار رہا ہے، اور ٹرمپ نے تو ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ جو ہے ہمارے وزیر اعظم کی اور فیلڈ مارشل کی تعریفیں کری، اور انڈیا پہ تنقید بھی کرتے رہے وہ. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کا رول کو، آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور آئندہ نیا اتحاد آپ کون سا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ابھی رفت جو یہ بات کر رہے تھے بالکل صحیح ہے سامنے کہ پاکستان کا ایک رول تھا اس کے اندر، اس نے پارٹیسپیٹ کیا اور ایران کو اس معاہدے تک اور امریکہ کو اس معاہدے تک لے کر آئے جس میں ایران کی سپرمیسی ہے. اس میں آپ جو 14 پوائنٹ میں آپ دیکھیں گے تو 13 پوائنٹ ٹوٹل وہ ہے، اور بلکہ 14 کے 14 نکات اگر یورینیم کی افزودگی بھی دیکھیں گے یہ آلریڈی پہلے سے تیار تھا، اور حضرت امام خمینی کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ ایران کوئی ایسا ہتھیار نہیں بنائے گا جو انسانیت کے خلاف استعمال ہو سکتا ہو. تو اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں 14 کے 14 نکات جو ہیں وہ ایران کے طرف ہے، اور پاکستان کا ظاہر ایک اہم کردار ہے اس کے اندر بہت زیادہ. دیکھیں، اگر ایران کی استقامت ہے تو اس استقامت میں پاکستان اور ترکیہ کی حکمت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ریجیم چینج کے حوالے سے ایک دو کارروائی کی امریکہ نے، اس کے بعد اٹیک کیا، ایریل اٹیک کیا اس نے، اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ اب فوٹنگ کے ساتھ ہم بائی فٹ داخل ہو جائیں گے. اگر یہ جو افغانستان پہ حملہ ہے، افغانستان میں دہشت گرد ٹھکانوں پہ پاکستان کا حملہ، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنے سے کہیں زیادہ ایران کی حمایت میں کیا، کیونکہ اگر یہ حملہ نہیں کرتے دہشت گردوں پر تو 22 فٹ انہوں نے سرحد سے داخل ہونا تھا ان دہشت گردوں نے، کیونکہ اس وقت ہندوستان کے مودی اسرائیل میں موجود تھے، اور یہ بعد میں میجر گورو اور ایک لیفٹیننٹ کرنل کی کوڈ کاسٹ سامنے آ گئی ہے کہ اسرائیل ٹیکنیکل سپورٹ دے رہا ہے، ٹریننگ دے رہا ہے ان کو، افغان دہشت گردوں کو، اور ہندوستان اس کو فائنینشیل سپورٹ دے رہا ہے، افغانستان نے اس کو جگہ فراہم کی ہوئی ہے. تو یہ یہاں سے انٹر ہونا تھا لیکن پاکستان نے اس کو روکا. دوسری طرف کردوں کا معاملہ تھا، کردوں کو پیسے دیے جا چکے تھے، اسلحہ دیا جا چکا تھا، وہ ٹرکی نے انٹرپٹ کیا، اور ٹرکی نے وارننگ بھی دی کہ اگر یہاں سے کوئی 22 فٹ گیا تو ہم بھی جنگ کریں گے. اور ٹرکی نے نہ صرف کردوں کو روکا بلکہ شام کی طرف سے جو متوقع مداخلت ہو سکتی تھی اس کو بھی روکا. جبھی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے حملے شروع ہوئے، یا متحدہ عرب امارات نے ایک نیگیٹولی ریئیکٹ کرنا شروع کیا ایران کے اگینسٹ. اگر یہ معاملات نہیں ہوتے تو یقیناً وہ اس کو ضرورت نہیں پڑتی عراق کی طرح 22 فٹ وہاں پہ داخلہ ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ تو بڑی مشکل ہوتی. اور رفت جو بھی کہہ رہے تھے یہ بات بھی صحیح ہے، کیونکہ ایران خدا نخواستہ ایران کے خلاف کامیابی ہوتی تو اس کے بعد نشانہ پاکستان نے اور ترکی نے بننا تھا. اور جہاں تک آئندہ اتحاد کی بات کر رہے ہیں تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ صدی عرب اور عجم کے ایک الائنس کی یا مفاہمت کی ایک صدی ثابت ہوگی، کیونکہ ترکی، پاکستان، ایران، اب مصر جو اس کے اندر داخل ہوا ہے، وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہوئی، تو میں مصر کو ایک امریکن نمائندے کے طور پہ دیکھتا ہوں کہ جنرل میسی جو ہے وہ ظاہر ہے آپ نے یاد ہوگا کہ 2 مہینے پہلے 2-2.5 مہینے پہلے وہ امریکہ مل کر بھی آئے ٹرمپ سے. تو مصر کی جو انٹری ہوئی ہے اس کے اندر وہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکن ایک نمائندے کے طور پہ ہوئی ہے. تو یہ 4 کے ساتھ آگے میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے پاکستان کا معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ موجود ہے، عرب ممالک کے ساتھ ہوگا، اور اس میں ایک بہتری کی گنجائش بن رہی ہے. تو آگے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عرب اور عجم کے درمیان اتحاد اگر نہیں بھی ہو تو مفاہمت کا ایک عمل انشاءاللہ نظر آتا ہے. رفعت سعید، آپ بتائیے گا کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں کیا دراڑیں پڑ گئی ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل کے اگینسٹ امریکہ کھڑا ہو گیا، یا اس نے جو ہے اسرائیل کی بات نہیں مانی؟ اسرائیل بضد تھا
کہ اس جنگ کو جاری رکھا جائے اور ایران پہ تابڑ توڑ حملے جو ہیں وہ کیے جائیں، غزہ پہ بھی اسی طرح جو ہے نسل کشی کا سلسلہ جاری رہے، لبنان پہ بھی حملے ہوتے رہے. وہ جنگ روکنا نہیں چاہتا تھا لیکن امریکہ کو بہرحال وہ جنگ روکنی پڑی، اور پہلی دفعہ ایسا محسوس ہوا کہ صدر ٹرمپ جو ہیں انہوں نے بھی اسرائیل کی ایک طریقے سے مذمت کری. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں ایک بات آپ سے یہ کہوں گا کہ جنگ تو اپنی جگہ پر رہی، کون کس کو مجبور کر رہا ہے یہ بھی دنیا نے دیکھا، لیکن میں ایک بات کہوں گا، اس جنگ کے نتیجے میں ایک نیا ایران ایمرج ہو کے سامنے آیا ہے. آپ نے دیکھا کہ ان کی ساری قیادت آیت اللہ خامنائی کے ساتھ ساتھ ان کی پہلی لیئر میں جو لوگ تھے، دوسری میں تھے، تمام لوگ جو تھے وہ جو ہے وہ اس میں جاں بحق ہوئے، مارے گئے. یہ ساری صورت سامنے ہوئی، لیکن ایران وہیں کھڑا رہا، کوئی بے چینی بے قراری نظر نہیں آئی. وہ بحیثیت قوم ابھر کر سامنے آئے ہیں، وہ ایک قوم ہے، ہجوم نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ نئی قیادت بالکل ایمرج ہو کے سامنے آئی ہے، اور ابھی تک تو میں کہوں گا کہ اس بات کی میرے پاس تو کوئی بریات نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اب تک ان کا سامنے آنا بھی جو ہے وہ بڑا ایک معنی رکھتا ہے کہ وہ آیا تو زخمی ہیں، اس حالت میں کوئی بیان اسٹیٹمنٹ بھی ان کا سامنے نہیں آیا کوئی. تو پوری ایک نئی قیادت ایمرج ہو کے سامنے آئی ہے جس نے ان مذاکرات کے عمل کو آگے چلایا ہے، اور کہیں کہیں جو اندرون خانہ ایک مخالفت تھی، جو ان کا ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو مذہبی حلقوں کا جو اس کی مخالفت کر رہا تھا، انہوں نے ان کو بھی نیوٹرلائز کیا. اور کیونکہ اب دنیا میں سروائیو کرنا ہے، ایران کو بچانا ہے، تو ایران کو بچانے کے لیے ہی یہ سب لوگ آگے آئے، اور آپ نے سنا پاکستان نے ایران کو اس مشکل سے نکالنے میں بڑا اہم رول ادا کیا. اچھا امتیاز خان فرحان، آگے اس خطے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ امن و امان کی کیا صورتحال ہوگی، کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور پاکستان جو ہے یہ آنے والے وقتوں میں کیا سوئی گیس اور پیٹرول ایران سے خرید سکے گا؟ دیکھیں، اس سے بڑا سوال منظر بھائی یہ ہے کہ اگر ایران سے پیٹرول اور گیس خرید بھی لیا تو کیا وہ پاکستان میں سستا بک سکے گا جس کی ہم توقع کر رہے ہیں؟ ریسنٹ پاس میں ابھی 15-20 دن پہلے کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں LPG شارٹ ہو گئی تھی تو ایران سے امپورٹ کی گئی تھی. کسٹم کا ایک باقاعدہ اعلامیہ آیا تھا کہ جناب پتہ نہیں کتنے جو بھی ٹن وغیرہ جو بھی اس کا تھا کہ وہ یہاں سے ریلیز کی گئی ہے اور بالکل کوئی شارٹیج نہیں ہے. اس کے باوجود 468 روپے کی بکی تھی. اس کا مطلب ہے اگر ہم سستا لے کر بھی مہنگا بیچنے کے موڈ میں تو بھائی کہیں سے بھی خریدیں، پھر ایران سے خریدیں یا کسی اور سے خریدیں، کیا فرق پڑے گا؟ اصل میں یہ ہے کہ اگر سستا وہاں سے ہمیں ملے گا تو ہم اس کو سستا اپنے عوام کو دیں گے یا نہیں دیں گے، کیونکہ جو اسمگل ہو کر پیٹرول آتا ہے یا ڈیزل آتا ہے وہ بھی مہنگا ملتا ہے. 50-60 روپے 100 روپے کا فرق ہوتا ہے، جبکہ کم از کم 200-250 روپے کا فرق ہونا چاہیے. ابھی تو دیکھیں جب احمدی نژاد صاحب تھے تو وہ جاتے جاتے گیس کی پائپ لائن دروازے پہ چھوڑ گئے تھے، اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک پریشر آ رہا تھا. حالانکہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ایسی ڈپلومیسی کرتے کہ ہم گیس پائپ لائن ڈال دیتے کیونکہ آلریڈی ایگریمنٹ موجود تھا. ایران کا عالمی عدالت میں جا سکتا تھا، عالمی عدالت میں اگر چلا جاتا ایران تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اور اس کو ہم نے یہی ریکویسٹ تو یہ ہم کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا. امریکہ نے پابندی لگائی، ہم نے بڑی آنکھ بن کے اس کو قبول کر لیا، آمنا سچنا ہٹنا. جبکہ ہمیں چاہیے تھا ہم ڈپلومیسی یہ بھی کر سکتے تھے کہ ایران سے ہم طے کرتے کہ جناب آپ عالمی عدالت میں چلے جائیں. ہم پہ پریشر آئے گا، ہم کہیں گے بھائی آ جائیں آپ ڈالیں. ہم امریکہ سے بھی کہیں گے کہ جناب آپ ہمیں یہ لائن ڈالنے دیں، لیکن نہیں کیا ہم نے. اب ہم کرتے یا نہیں کرتے؟ دیکھیں ٹرمپ کی تعریفوں سے میرا آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا، نہ پاکستان کے معاشی حالات اچھے ہوں گے. ایسی تعریف کا میں کیا کروں کہ مجھے ایران سے فیول خریدنے کی اجازت نہیں ہو، ہندوستان کے اوپر سب کچھ ہو، ساری چیزیں، اس کے باوجود وہ رشیا سے بھی لے لے ایران سے بھی لے لے. میں ایسی تعریف کا کیا کروں کہ میرے ساتھ کوئی اکنامیکلی تعاون نہ ہو، ورلڈ بینک مجھے ڈکٹیٹ کرے کہ NFC ایوارڈ میں تبدیل کروں. مجھے ایسے تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ IMF اپنے جائز ناجائز شرائط مجھ سے منواتا رہے کہ اور اپنا میرا گورنر جو ہو بینک کا، میرے اسٹیٹ بینک کا گورنر IMF کا نمائندہ ہو. میں ایسی تعریف کا کیا کروں گا؟ مجھے ایسی تعریف نہیں چاہیے. مجھے عملی طور پہ تعریف چاہیے کہ مجھے جیسے دوسرے ہندوستان کو اور دوسرے ممالک کو اجازت ہے سارے کام کرنے کی وہ کریں. ابھی آپ ہمارے حکمرانوں پہ بھی آتا ہے. دیکھیں منظر بھائی، میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ تعریف و توصیف اور یہ پرعزم ہونے کا کہ ہم
इस वक्त प्राउड नेशन के तौर पर वर्ल्ड में बजाने जा रहे हैं। ये 3-4 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा अगर इकोनॉमिकली कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे पेट्रोल की कीमत नीचे आ गई, रोटी की कीमत बढ़ गई, आटे की कीमत बढ़ गई। वो आटा, वो रोटी, वो सब्जी, वो फ्रूट, वो अशिया खुर्दनोश जो कि मुझे ये कह के बढ़ाई गई थी कि जनाब पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, इसलिए अब पेट्रोल की कीमत आधी से भी कम हो गई। वो यानी कि 100-200 रुपए का फर्क 150 रुपए का आ गया, मगर रोटी और महंगी हो गई, आटा और महंगा हो गया, तेल और महंगा हो गया, घी और महंगा हो गया। तो ये हमारे हुक्मरान ये सोच ले, ये 3 से 4 महीने चल सकती है बात, उससे आगे नहीं चलेगी। फिर लोग कहेंगे कि हम इस बात पे फख्र करते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा अहम पार्ट प्ले किया, लेकिन अब फिक्र करते हैं कि हुक्मरान जाना चाहते हैं या ये मसले को हल करना चाहते हैं। जो दुनिया भर में हमारी एक पोजीशन बनी है यार, एक देखना मंजर एक हो सकता है, बात में बात कर लेकिन कर सकते हैं ना। $100 बिलियन जो हमें जो देने हैं वापस, क्या सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ये कुवैत वगैरह, इनसे हम बात नहीं कर सकते कि भाई हमें दे दो, हम आपको सूद जो देते हैं IMF को वो हम आपको पैसे पहुंचाते रहेंगे। रियल पैसों की सूरत में, आपके रियल करने की सूरत में $5-6 अरब सालाना आपको देते रहेंगे। क्या ये मैं बात नहीं कर सकता? अगर मैं ये बात नहीं कर सकता तो बाकी तो सब फायदे में चल रहे हैं भाई। जो हुकूमत में बैठा हुआ है वो भी, जो हुकूमत का मुखालिफ बिजनेसमैन है वो भी, जो हुकूमत का साथी जो माफिया का है, चाहे शुगर माफिया हो, फ्लोर माफिया हो, ये स्पेयर पार्ट्स माफिया हो, ये सारे के सारे एंजॉय कर रहे हैं, चाहे हुकूमत में हो या हुकूमत के मुखालिफ ग्रुप में हो। तो भाई फिर ऐसी तारीफ हमें नहीं चाहिए, हमें तारीफ वो चाहिए जिससे मेरे पाकिस्तान का फायदा हो, मेरे पाकिस्तान के मामलात बेहतर हो, मैं इकोनॉमिकली मजबूत। ठीक है, इम्तियाज फरहान, आपका पॉइंट आ गया। रिफत सईद, ये बताइए आने वाले वक्तों में आप ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को कैसे देखते हैं? देखिए, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तो अपनी जगह पर मजीद मुस्तहकम जरूर होंगे, लेकिन वो अभी इम्तियाज फरहान बातें कर रहे थे, जितनी भी इन्होंने बातें की हैं, अल्लाह करे कि इसे बड़ा तबका सुन ले और उस पर अमल दरामद कर दे और हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएं। और दूसरी बात यह है कि सारे मामले में कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे में आपको सबसे पहले बलूचिस्तान में एक अमन करना होगा। वो गैस पाइपलाइन जहां जहां से गुजरेगी, हमारा अफगानिस्तान से तनाज़ा पहले ही चल रहा है, तो उस चीज को भी महफूज बनाना होगा। और अगर हुक्मरान तबका अपने पुरतायुश जिंदगी तर्क कर दे, आम आदमी के हालात जिंदगी पे गौर करे, तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ तब्दील हो सकता है। क्योंकि हुक्मरान तबके को गैस भी फ्री मिलती है, बिजली भी फ्री मिलती है, पेट्रोल भी फ्री मिलता है, हर चीज उनकी फ्री, रिहाइश भी सरकारी उनकी तमाम मौजूद है। तो मेरे ख्याल में उन्हें वो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता जो एक आम पाकिस्तानी को करना पड़ता है। और जो अभी आंसू पोसे गए हैं 1 रुपया कुछ पैसे कम करके, मेरे ख्याल में सूप में पकौड़े तलने के मुतरादिफ है और ज्यादती कर रही है हुकूमत आवाम के साथ, चाहे वो बिजली के नर्ख हो, चाहे वो पेट्रोल के नर्ख हो। ये ज्यादती जब तक तर्क नहीं होगी, हमारे हालात जिंदगी बिल्कुल तब्दील नहीं होंगे। और हाँ, अगर ईरान पाकिस्तान का पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल हो जाता है, ईरान से पेट्रोल की इजाजत अमेरिका का इजाजत देता है, तो मुमकिन है आने वाले दिनों में कि उसके लिए हुक्मरानों को ईमानदार होना पड़ेगा, अवाम से मुखलिस होना पड़ेगा, अवाम से मुखलिस न। ईरान पाकिस्तान के ताल्लुकात तो खुशगवार रहेंगे। आप बताएं, एक ट्रेड चल रही है, एक स्मगलिंग का सामान कितनी रवानी से, जंग के दौरान भी शायद चंद दिनों में सारी सप्लाई रुकी हो, लेकिन वैसे वो होती रही। जब वो स्मगलिंग के जरिए वो काम हो सकता है, तो तिजारत को भी हम फरोग दे सकते हैं। रिफत सईद आपका, इम्तियाज़ खान फरहान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, एक अहम इशूज़ के साथ दोबारा कुछ लम्हों बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।